السلام علیکم دوستو، ابھی ہم عثمان صاحب چشتی قلندر ان کے ساتھ میں ہم راز و نیاز کی گفتگو کر رہے ہیں، اور جو لوگ راہ سلوک پر مسافر ہیں اور وہ راہ سلوک کی منزلوں کو طے کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو خاص کر کے ان کے لیے ہے۔ اور برائے مہربانی اپنے پیر کی اجازت کے بغیر کوئی عمل نہ کرے اور کوئی اور شخص اس کو غلط طریقے سے استعمال کر کے نقصان میں نہ گرے۔ شکریہ۔ ابھی ایک بات اور ہے، ایسے بھی کئی مرید ہے جو صرف ایک ہی بار صرف بیعت ہونے کے لیے پیر کے پاس پہ آئے ہیں، اس کے بعد میں 10 سال ہو چکے پیر سے ملاقات ہی نہیں، رابطہ ہی نہیں۔ تو صاحب میں کہتا ہوں صاف طور پر وہ بیعت ہی نہیں ہوئی، وہ بیعت ہی نہیں ہوئی۔ کیا بات ہے؟ وہ داخل ہی نہیں ہوا۔ یاد رکھنا، قاضی کی نکاح کر جانے سے نکاح نہیں ہوتا۔ اچھا، قاضی کی نکاح سے نکاح نہیں ہوتا، حتیٰ کہ وہاں تک جب تک میاں بیوی دونوں آپس میں ایک دوسرے کے نفس سے رجوع نہیں ہوتے۔ اچھا، مطلب وہ بیعت ہی نہیں، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ میرا پیر ہے، میں بیعت ہوا ہوں۔ وہ گمان ہے فقط، اس کا بیعت نہیں ہے، بیعت کی شرائط میں نہیں ہے، وہ ختم، وہ بیٹھا ہی نہیں، آئے نہیں، شروع ہی نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ مرشد کی جو ہدایت تھی وہ اس تک پہنچی ہی نہیں۔ ہدایت مرشدین اس تک پہنچی نہیں صاحب، اگر پہنچتی کبھی تو کوئی بات تھی۔ حق ہے۔ ایسے ہی معاملات بدگمانی کے ہوتے ہیں۔ بابا فرید کو اس کا بخوبی علم تھا کہ بیعت کب اور کیسے ٹوٹتی ہے، اور ایک مرید جب دوسری پیر کے بعد جا کے بیٹھتا ہے تو زیادہ گنجائش ہو جاتی ہے بیعت کی ٹوٹ جانے کی۔ اچھا، کیا ہوتی ہے یہ بات کو بابا فرید بھی جانتے ہیں۔ اوہو۔ تو ایک کتاب ہے سفیر الاولیاء، اللہ کے سفیر۔ اچھا، سفیر الاولیاء، ہاں جی، اللہ کے سفیر۔ تو اللہ کے سفیر کے نام سے کتاب منسوب ہے صاحب۔ اس کتاب میں بابا فرید کا ایک ذکر ہے، تذکرہ ہے، واقعہ ہے۔ ایک معاملہ یہ آیا کہ بابا فرید کی بارگاہ میں روزانہ مجلس، شغل، محفلیں، گفتگو، گفتار طریقت، گفتار تصوف، گفتار معرفت اور حقیقت ہوا کرتی تھی، معلوم آپ کو۔ مگر ہوا یوں کہ کہیں دور تھوڑے فاصلے کے اوپر ایک جو تھے ملنگ بزرگ تھے، کیا تھے؟ ملنگ بزرگ تھے، طریق ان کی ملنگ کی تھی، قلندری ملنگی تھے وہ۔ تو ان کے پاس میں اکثر اوقات جو ہے یہ ان کا نام سرکار بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ جایا آیا کرتے تھے۔ اچھا، کیا کرتے تھے؟ جایا آیا کرتے تھے بلے شاہ۔ اب جاتے آتے ان کا لگاؤ لگ گیا ملنا۔ وہ جاتے اس لیے تھے کہ یہاں پہ جو کچھ سنتے تھے بابا فرید سے اس کی تصدیق وہاں کرتے تھے۔ اچھا، تصدیق کا حکم تھا شرعی، تو تصدیق کے لیے جایا کرتے تھے، مگر اسی تصدیق میں کھیل خراب ہوتا ہے۔ اسی معاملہ میں کھیل خراب ہوتا ہے، تصدیق کرو مگر اپنا چھوٹے بھی نہ بھیا، اور اگلا بھی ایسا ہو صادق سچا جو تصدیق کرا کے وہی بھیجے، جس کا بچہ اس کی گود میں اچھا، جس کا بچہ ہے اس کی گود میں اچھا ہے۔ تو یہ معاملات جب ہوئے اور بابا فرید کی طرف ناگا زیادہ ہونے لگا، غیر حاضری زیادہ ہونے لگی، تو یہ معاملات کو کافی محنت تک چلا۔ بابا فرید نے بلایا انہیں، بلے شاہ کو، بات کی، تھوڑا چھیڑ کے گرم انداز میں بات کیا، مشل کر، بچہ ہے اپنا، ہر ممتا ہوتی ہے، ہر مرشد کی اپنی
بچوں سے، مریدوں سے، اچھے مریدوں سے. وہ مرید جو ذہین ہیں، جو فکر میں ڈوبتے ہیں، عمل کی راہ میں نظر آتے ہیں، اب وہ جائیں گا کبھی تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. قابل بچہ جانے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو آپ نے منع کر دیا، سخت منع کر دیا. وہ پھر ایک دو بار غلطی ہوئی جانے کی، مگر وہ جو عادت بن گئی تھی وہ کہاں روک رہی. پھر غلطی ہوئی، پھر آ کر بلایا، بلا کر کے خوب ڈانٹا اور کہا کہ قطع تعلق تیرے سے میرا اور خانقاہ سے اور تمام پیر بھائیوں سے، نہ تو میرا نہ کسی کا. یہ کہہ کے ہکال کے رسوا کر کے ہکال دیا. اور وہیں جا بولے آپ دو ناؤں میں سوار ہو رہا ہے، یہ کہہ کے ہکال دیا. اب بابا بلے شاہ کے دل کے اوپر کھنجر آیا. جملے صحیح ہے، مثل کھنجر کے اثر کرے. صحیح ہے. جی کی حقیقت یہ تھی کہ ان کو بہت محبت تھی بابا فرید سے، ہاں حق ہے. مگر اس کے پیچھے جو نقصان تھے، بابا فرید کو اس کے تجربے تھے. اس تجربے کی بنا پر آپ نے نصیحت دی. کیا کری کہ دوسروں کے ساتھ جو حادثے پیش آئے وہ اس کے ساتھ نہ ہو جائے، اور میں اور یہ اس کا حصہ نہ بن جائے. تو بابا فرید نے تہش میں آ کر کے، غصے میں آ کر کے قطع تعلق کا حکم دے دیا کہ بالکل تعلق ختم. مجھ سے بھی، خانقاہ سے بھی اس پہ پیری کبھی چڑھنا مت، اور کبھی کسی پیر بھائی سے ملنا مت. حکم دے دیا. ہاں، بابا فرید کی زندگی میں ایک نیا بدلاؤ آیا. ایک غیریت کی صورت لیے ہوئے ایک غم نمودار ہوا. ایک غم نمودار ہوا. اب اس تخم سے پودا بنا، پودا سے شجر بننے لگا. بڑھتا گیا، مرض بڑھتا گیا. آپ نے جنگل اور بیابانوں میں اپنے آپ کو جھونک دیا. بلے شاہ نے تنا رہے بھٹکے، تنا رہے صاحب، تنا رہے. یہ سفر کچھ کم بلے شاہ کا 5 سال کا ہوا. مرشد سے دوری 5 سال کی دوری. جنگل میں نہ گھر، نہ پریوار، نہ کوئی خاندان کا بھی. کسی ہر انسان کی صحبت ترک کر دی. اس غم میں لگے رہے. کیا بات ہے کہ لعنت ہائے بلے تجھ پر. چلا تھا تسکین روح کے سفر میں سفر کرنے کے لیے. چلا تھا تسکین روح کے سفر میں سفر کرنے کے لیے. صحیح. یار خدا کو راضی کرنے کے لیے. تجھ سے یار مرشد راضی نہ ہوا، لعنت تجھ پر. یار خدا تو دور. صحیح ہے، صحیح. اس لعنت کے غم میں رو کے بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نے صحت اونچی پوری سلیم جسم، 3-4 مردوں کے مقابل کا جسم، مستقیم جسم، قوی جسم. معنی نے کنگال کر دیا ان کو. ایک دم کنکال بن گئے. وہ سوکھی لکڑی کی طرح، شاخ کی طرح. کیا عشق ہے. غم میں چور. کیا غم. ہائے ہائے ہائے. اے فریدہ، بڑی رحم دلی سے کام لیا تو نے. پھر بھی کیا کہہ گئے؟ اے فریدہ، بڑی رحم دلی سے کام لیا تو نے. اتنی سستی تو سزا نہ تھی بلے کی. کیا طریقہ. اس کی سزا تو ہلاک سے بڑھ کر ہے، ہلاک کر دینے سے زیادہ بڑی ہے. کیا بات ہے. تیرے انکار میں بھی پیار دیکھتا ہوں. مجھے کم وقت وہ بھی عطا نہ آئی. پھر آخر کار ایک دن وہ آیا کہ سرکار بابا فرید کے فرزند آخر کار انہوں نے ڈھونڈا،
खूब ढूंढा, बड़ी मुशक्कत करी, खुद फैसला लिया, पता निकाला कहाँ है, फिर जंगल को पहुंचे, वहां मिले, मुलाकात करी, कराई। कहा कि मुझे कबूल तो नहीं करेंगे ना वो। अरे अब मैं वो कहाँ हूँ मीरा, देखे तो पाँव में छाले, कांटे आर पार निकले हुए हैं, लहू लहान पैर, हाथ रिसे हुए जख्मी हैं, पीठ को लग गया, पुश्तों को लग गया है। जवानी में ये बुढ़ापे की जैसी कैफियत हो गई है कि गोश्तों ने हड्डी तो छोड़ी छोड़ी, मगर खालों ने गोश्त को छोड़ दिया, झुर्रियां लटकने लगी। अच्छा। इतनी खस्ता हालत करी। कहा कि रुक, थोड़ा और मुद्दत के बाद आते कभी तो शायद सजा पूरी हो जाती इस खता की। कम वक्त मैं तो इस फिराक में था कि इसकी सजा शायद कि यह हो कि ना गोश्त बाकी रहे ना खाल। ये इश्क मुर्शिद की आग में जलना इसे कहते हैं साहब। हक हक। आखिरकार मना उना करके बगैर अपने वालिद मोहतरम बाबा फरीद की इजाजत के बगैर इनके फर्जंद ने खानका पर इनको लेके ही आया। लाने के बाद बोले जो भी होगा मैं हूं, वरना तेरा जो अंजाम वो मेरा भी है, तय चलेगा बोले। अच्छा, ये मोहब्बत, ये मोहब्बत ये थी। भी पीर भाइयों में मोहब्बत। हाँ, क्या मोहब्बत क्या थी। बात है, सलामती हो। अगर तू मुर्शिद का लानती बना हो तो मैं उस लानत में मेरा भी हिस्सा, मगर मेरा हिस्सा होगा तुझे मोहब्बत की बखा में बोले, इसलिए मुझे अजीज है, अंजाम कबूल है, चल। बहुत जद्दोजहद करी, बहुत झगड़े हुए, बहुत बहस मुबासे हुए, आखिरकार उजरा उठा करके अपने भाई को उनके दामन में लौट दिया, फेंक दिया। तो बाबा फरीद ने एक जुमला बोला, साहब मैं मुर्शिद की याद आती है। कहा कि मैंने जुबानी बोला था तुझे, क्या बात है। दिल से थोड़ी गैर किया था। अगर तू आ जाता तो क्या मैं तुझे ना कहता। हक हक, क्या बात। बस इतना सुनना था कि बुल्ले शाह का वो सूखा कंकाल जिस्म ताजा हो गया, जैसे उसमें रूह आ गई हो मुर्दे के अंदर। क्या बात है। और बुल्ले जुमा रस्क किया। क्या बात है। कहा कि तुझे जितने कांटे चुभे हैं ना, उतने दर्द फरीद को हो गए। जितनी भूख तूने झेली है ना, उतनी तकलीफें मेरी जो है कम में हुई। जितने चक्कर तुझे आए, मैं भी अपनी उम्र से 20 साल तेरे फिराक में आगे निकल गया। ये होता है मुर्शिद, हक और ये होता है मुरीद। हक हक। इसलिए इसी वजह से मुरीदों को चाहिए कहीं और जाके अगर बैठते हैं तो बैठे, तस्दीक करते हैं तो करें, मगर अपने मुर्शिद को कल्ब से तर्क ना करें यार। क्योंकि तुम जहां जाके बैठे हो ना, और जहां कुछ पा रहे हो ना, जो कुछ सुन रहे हो ना, वो उसी मुर्शिद का तुफैल है, वरना कुछ भी नहीं। तुम कहीं बैठने के लायक भी नहीं थे। हक हक। जिसका तुफैल तुम्हें मिल रहा है, तुम उसी को छोड़ रहे हो। ये कहाँ का उसूल है मियाँ, और कैसे भी तुम उसकी बैत में शामिल रह सकते हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एक बार और आप सबको याद दिला दूं कि ये वीडियो जो राह सलूक में मुसाफिर है और जो राह सलूक की मंजिलें तय करना चाहते हैं, ये उनके लिए है। तो बराए मेहरबानी कोई और इसमें अपना वक्त ज़ाया ना करे और ख़ुद भी परेशान ना हो और हमको भी परेशान ना करे। शुक्रिया साहब।